دھڑام دھڑام محبت کا تاج محل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کان سن ہونے لگے تھے۔ میں عشق محبت کی جانا، میرا یار تے آپ محبت ہے۔ سرخ جوڑے میں ملبوس اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ کیا کیا بکواس کر رہا تھا، اور وہ اس شخص کے لیے کس حد تک گئی؟ یہ کون تھا؟ کیا یہ سچ میں وہی تھا یا اس کا کوئی عکس؟ میں عشق محبت کی جانا، میرا یار تے آپ محبت ہے۔ آہستہ آہستہ جان نکلتی جا رہی تھی، کمرے میں گھٹن ہونے لگی اسے۔ سڑک پہ بارش زور سے برس رہی تھی۔ آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی۔ لیٹ ہونے کی وجہ بارش نہیں، بس کا نہ آنا تھا، اس لیے وہ کالج کا فاصلہ پیدل ہی طے کر رہی تھی۔ بڑے سے حجاب میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپے، کتابیں سینے سے لگائے وہ گھبرائی ہوئی چل رہی تھی۔ سنسان سڑک پر اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک تیز رفتاری سے چلتی گاڑی اس کے بالکل پاس آن رکی۔ اس گاڑی میں ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا جس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھا رکھی تھیں۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہائے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے ونڈو سے سر باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کون ہو اور میں آپ کو کیوں بتائیں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اس لڑکے کے چہرے پر کچھ حیرت آئی، پھر وہ مسکرا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ اللہ کی بندی۔ میرا نام راکیش ہے اور آپ کو آپ ہی کا بتا۔ آپ اتنی بارش میں اکیلی جا رہی تھیں، سوچا آپ کو لفٹ دے دوں۔ نہیں شکریہ، لیکن میں انجان لوگوں سے لفٹ نہیں لیتی۔ وہ رکھائی سے بول کر آگے بڑھی۔ اس نے بھی گاڑی اس کے برابر آن روکی۔ لیکن میں انجان کہاں ہوں؟ ابھی 2 منٹ سے تو بات کر رہا ہوں، آئیں بیٹھیں، وہ اصرار کرتے ہوئے بولا۔ کہا نا نہیں تو نہیں۔ ویسے بھی میں نامحرم مردوں کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے آپ جائیں۔ اس بار وہ غصے سے بولی اور پیر پٹک کر چلنے لگی۔ راکیش نواز کا چہرہ بے عزتی سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ایسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی، اور ہزاروں لڑکیاں اس پر فدا تھیں، یہ پہلی لڑکی جو اسے نظر انداز کر گئی۔ وہ کالج کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آج اتنے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، بارش کی وجہ سے۔ بارش کا زور بھی اب کم پڑ چکا تھا۔ چلتی ہوئی وہ کینٹین کی طرف آئی۔ ارادہ اس کا کچھ کھانے کا تھا، وہ بھوک محسوس کر رہی تھی، ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ ارے آصفہ، تم یہاں ہو؟ اس نے سمرین کی آواز سنی جو اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کی اچھی سہیلی تھی اور پڑوسی بھی۔ اب تک ان کا وقت ساتھ گزرا تھا۔ کیسی ہو سمرین؟ آج میں لیٹ ہو گئی پہلی کلاس میں، وہ اداسی سے بولی۔ نہیں اداس مت ہو، آج کوئی کلاس نہیں لگنے والی، بارش کی وجہ سے کوئی ٹیچر بھی نہیں آیا، چلو چل کر بینچ پر بیٹھتے ہیں۔ آصفہ نے چاولوں کی پلیٹ پکڑ لی اور وہ دونوں چلتے ہوئے بینچ پر آ بیٹھیں۔ بارش ختم ہو چکی تھی۔ سمرین، تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ کل میں نے کئی بار ٹرائی کیا۔ آصفہ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں نے تمہیں بتایا نہیں، میرا نمبر چینج ہو گیا ہے، سمرین نے جیسے یاد دلایا۔ سمرین نے کان سے پینسل نکالی اور ایک پرچی پر نمبر لکھنے لگی جو آصفہ کے کہنے پر اس نے اس کی کتاب کے اندر رکھ دیا۔ چاولوں کی پلیٹ وہ ختم کر چکی تھی، اب زور زور سے اسے مرچیں لگنے لگی۔ ارے سمرین، پانی کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ سامنے اس نل پہ۔ سمرین نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں پانی پینے نل کے پاس گئیں۔ کتابیں وہیں بینچ کے اوپر رکھ کر گئی تھیں۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سامنے کتابوں کا ایک انبار لگا تھا، اے سی بھی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے ایک اسائنمنٹ بنانے میں لگی تھی، لیکن وہ الجھی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نماز ادا کی اور آدھے گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وہ کسی بھی حال میں ہوتی قرآن پاک اور نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اللہ کے بہت قریب تھی اور اللہ سے عشق کرتی تھی۔ ہر دعا، ہر چیز وہ اللہ سے مانگتی اور اسے ہر شے اللہ سے مل جاتی۔ وہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی، حجاب، پردہ، غیر مردوں سے بات نہ کرنا، سب کچھ۔
نماز قرآن کے بعد پھر سے ایک بار وہ اس اسائنمنٹ میں جت گئی، لیکن وہ پزل سلجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، پھر کتاب سے سمرین کا نمبر نکال کر سمرین کو میسج کرنے لگی۔ کل جو میں نے تمہیں نوٹس دیے تھے وہ واپس کر دو پلیز۔ میسج لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ 2 منٹ بعد جواب آیا، وہ ایک بار پھر میسج لکھنے لگی، آصفہ۔ میسج آیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ جلدی جلدی بٹن دبانے لگی، ٹھیک ہوں سمرین، تم سناؤ۔ وہ اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ 30 سیکنڈز بعد رپلائی آیا، کون سمرین؟ میں تو عصمت ہوں۔ اور اسے کرنٹ لگا، عصمت؟ تو کیا یہ سمرین کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے کتاب میں دیکھا، وہی نمبر تھا جو سمرین نے دیا تھا۔ تو کیا سمرین نے غلطی سے کوئی اور نمبر دے دیا؟ سوری، رانگ نمبر لکھ کر وہ پھر سے اسائنمنٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، میسج ایک بار پھر سے آیا، کون ہیں اینڈ کہاں سے ہیں آپ؟ اس نے سوچا جواب دوں یا نہ دوں، پھر وہ جواب لکھنے لگی، آصفہ فرام ساحل آباد۔ جواب آیا، واو یور نیم از سو بیوٹیفل۔ وہ مسکرا دی، تھینکس۔ اس نے رپلائی دیا، میرا نام عصمت ہے، میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، اسلام آباد سے۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ وہ حافظ ہے یہ جان کر اسے خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اسائنمنٹ کو پرے دھکیل کر موبائل پہ بیٹھی تھی۔ موبائل وہ مقناطیسی کشش محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ اس سوال پہ وہ تھوڑی حیران ہوئی، مگر اس نے جواب ٹائپ کیا، 21 سال۔ اور آپ کی؟ پتہ نہیں وہ کسی اجنبی سے اتنی دیر کیوں باتیں کیے جا رہی تھی بنا مطلب، شاید وہ حافظ تھا اس لیے۔ واو سیم ایج، آئی ایم آلسو 21۔ اس کے ہونٹوں پہ تبسم آئی، پھر وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کو میسج کرتے رہے۔ اگلے دن کالج میں آصفہ نے ایک بار سمرین سے اس کا نمبر مانگا اور اس نے عصمت سے رابطے والی بات جان بوجھ کر گول کر دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی سمرین اس کے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم کرے۔ کالج کے بعد جب وہ گھر لوٹی، موبائل آن کرنے پر میسیجز کی برسات ہو گئی۔ 40 میسیج اس کے منتظر تھے جو عصمت نے کیے تھے۔ وہ حیران تھی۔ اس نے کچھ میسیج کھولے، السلام علیکم، کہاں ہیں؟ رپلائی کریں، کیسی ہیں آپ؟ بات کریں، ناراض ہو گئیں؟ جواب دیں، آئی ایم ویٹنگ۔ وہ میسیجز پڑھتے پڑھتے کھو گئی۔ جواب دینے کا اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے اتنے میسیج کے باوجود بھی وہ جواب نہ دے، اس لیے اس نے رپلائی کر دیا، کالج گئی تھی۔ جواب 20 سیکنڈز کے بعد آیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے میسیج اوپن کیا، شکر ہے اللہ کا آپ نے رپلائی تو کیا۔ وہ مسکرانے لگی اور دل کی کیفیت عجیب تھی۔ عصمت کے ساتھ اس کے میسیجز کا سلسلہ ایک دن کا نہیں تھا۔ اس کا رابطہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جواب دیتی اور اس سے بات کرتی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی موبائل اٹھا کر ان باکس چیک کرتی، اس کے کئی SMS ہوتے۔ وہ جواب بھلے ہر SMS کا نہ دیتی، مگر پڑھتی ہر SMS شوق سے تھی، ایک بار، 2 بار، بار بار۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ ہر احساس اسے اچھا لگنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ضرورت بنتا گیا، لیکن عصمت نے اس سے کال پہ کبھی بات نہیں کی، رابطہ صرف میسیجز پر ہوتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، ایک شریف اور مہذب قسم کا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن عصمت اس سے دور تھا۔ عصمت کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اسے 1 سال ہونے کو تھا، تب اس پہ یہ ہولناک انکشاف ہوا، وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ تو تمہیں عصمت سے محبت ہے؟ اچانک دل نے بولنا شروع کیا۔ جو تم سارا دن اس کے بارے میں سوچتی تھی، اسے یاد کر کے تمہاری دھڑکن بے ترتیب ہوتی۔ ایک رات اس کے کالز نہ کرنے پر جو تم ساری رات روتی رہی، وہ محبت تھی۔ ہاں، وہ محبت تھی۔ تم اپنے جس پاگل پن کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، وہ محبت تھی۔ وہ وہی محبت تھی جو عصمت کو تم سے ہے۔ وہ وہی محبت ہے جو تم عصمت سے کرتی ہو۔ دل کون سا انکشاف کر رہا تھا، کون سی حقیقت بیان کر رہا تھا، وہ نہ سمجھ سکی۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ محبت؟ اس کے زیر لب دہرایا، نہیں نہیں، مجھے کوئی محبت نہیں۔
یا میرے اللہ مجھے محبت کیسی ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، کوئی میرے دل پہ اپنا قبضہ جما گیا اور میں انجان رہی۔ یہ محبت کیسی ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ وہ خوش ہوتے ہوئے سوچنے لگی اور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ لیکن اس کی خوشی زیادہ دن کی نہ تھی۔ جب ایک دن اس کی امی نے بتایا کہ اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اس کی ہر سوچ پہ پانی پھر گیا۔ وہ عصمت سے جتنی محبت کرتی تھی اس کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن وہ امی کے کہنے پر تیار ہو کر لڑکے والوں کے سامنے آئی، لیکن اس پہ حیرت کا پہاڑ تب ٹوٹا جب اس نے لڑکوں کو دیکھا کہ یہ وہی لڑکا تھا جو اسے بہت عرصہ پہلے بارش میں ملا تھا، جسے اس نے لفٹ دینے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ راکیش، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اسے دیکھ نہیں سکی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اس کی امی نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا اور اس پہ جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ روتی رہی، ساری رات روتی رہی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی اور کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن میرے ساتھ یوں نہ کریں، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، یوں میری محبت نہ چھینے۔ میں نے تمام عمر آپ کی عبادت کی، ساری زندگی پردہ، حجاب، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، یوں ایسے نہ کریں۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے اتنا دور نہ کریں مجھ سے۔ میں زندگی میں پہلی بار آپ کے روبرو کھڑی ہو کر آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا تو میں بھروسہ کھو دوں گی۔ آپ کی اس پوری کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ایک عصمت مجھے مل جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے ایک لڑکا، صرف ایک لڑکا نہیں دے سکتے؟ عصمت کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اتنی فکر مند تھی، اس سے ایک بار بھی اس نے یاد نہیں کیا۔ اس کی شدت سے مانگی دعا شاید قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نکاح راکیش کے ساتھ کر دیا گیا تھا اور وہ ٹوٹ گئی۔ اس رات اس نے آخری بار اللہ کو مخاطب کیا تھا، کیوں 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 آپ نے مجھ سے میری محبت چھینی؟ کیا ملا آپ کو؟ اتنی بڑی کائنات میں کون سی کمی آ جاتی اگر مجھے عصمت مل جاتا؟ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، حجاب، پردہ، نماز، روزے، اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ ایک لڑکا تک نہیں دے سکے مجھے۔ کتنے لوگوں کو ان کی محبت مل جاتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ میں بھی آئندہ کبھی آپ کی عبادت نہیں کروں گی۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور اس کے بعد آصفہ بدل گئی۔ بنا دوپٹے، بنا حجاب کے وہ رہنے لگی۔ نماز اس نے چھوڑ دی، قرآن پاک کو اس نے پھر کبھی چھوا تک نہیں، اور اس رات اس کی رخصتی تھی۔ آج وہ راکیش کے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی، جو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ راکیش مسکرا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی۔ وہ خشک اور اداس چہرہ نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ آصفہ، راکیش کے ہونٹ ہلے۔ آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے اور میں تم پہ کچھ انکشافات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن جب پہلی بار تم بارش میں ملی تھی مجھے، اور جس طرح تم نے کہا تم نامحرم لوگوں سے بات نہیں کرتی، مجھے بہت غصہ آیا۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا جب کسی لڑکے نے یوں مجھے منہ پہ ہی انکار کر دیا ہو۔ مجھے اتنا غصہ تھا، اس دن تمہارا پیچھا کرتے ہوئے کالج تک آیا۔ تم کینٹین میں اپنی سہیلی کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تم لوگوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ تم نے اس سے نمبر مانگا، اس نے تمہیں نمبر لکھ دیا اور پھر تم دونوں پانی پینے چلی گئیں، اور میں بھاگتے ہوئے چپکے سے آیا اور تمہاری سہیلی کا نمبر نکال کر کتاب میں اپنا نمبر رکھ دیا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک اسے دیکھ جا رہی تھی۔ کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، لیکن کہاں، باہر یا اندر؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم کتنی پارسا ہو، اس لیے میں نے تمہیں آزمایا اور تمہیں میسج کرنے لگا۔ وہ عصمت میں ہی ہوں، اور دیکھو، دھڑم، تاج محل ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ چھت گرنا، آسمان سر پہ گرنا، پیروں تلے زمین کھسک جانا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت آصفہ جو محسوس کر رہی تھی اس کے سامنے، اس نے سرخ جوڑا پہنا تھا یا سفید کفن، اس کی سہاگ رات تھی یا قبر کی پہلی رات۔
یہ جو کچھ فاصلے پہ شخص بیٹھا تھا یہ وہ تھا جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی، مگر یہ وہ نہیں تھا تو یہ کون تھا؟ اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، اس کی اپنے ہی لفظ چاروں طرف گونجنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھی۔ آج کے بعد میں بھی کبھی آپ کی عبادت نہیں کروں گی۔ تم کتنی پارسا ہو، میں نے تمہیں آزمایا۔ وہ خدا نہیں تھا جو اسے دھوکہ نہیں دیتا، وہ انسان تھا، دھوکہ دے سکتا تھا اور اس نے دیا۔ اس نے عصمت کے لیے اللہ کو آزمایا اور عصمت نے پارسائی کے لیے اسے۔ بات ختم۔ یہ وہی شخص تو تھا جو اس نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے وہی عصمت ہی تو دیا تھا اسے۔ پھر اب اسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جو اس نے چاہا تھا، لیکن اب وہ اسے کیسے چاہے، کیسے پیار کرے؟ اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے صحیح ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو اسے صحیح لگتا ہے۔ اللہ کے فیصلے انسان کے فیصلوں سے کہیں بہتر ہیں۔ بعض اوقات انسان کی ضد کی وجہ سے وہ اپنے نصیب میں غلط چیزیں لکھوا لیتا ہے۔